ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਆ हाँ देखा था मैंने। की सहूलत पता नहीं क्या so nice दोनों भाई Look here, beta, look here. बता दूंगा अरे फोन क्या बस अच्छा आज ना आज भाई ये क्या करती है I just want us outside, just no, inside it's okay. I mean, So we will sit down and talk. If somebody can mail him out, it's on Tuesday. Special 22 Alpha call. इंशाल्लाह रोटी जो दोस्त का नहीं वो कल दूसरा ड्रामा आया लोगों से करता हाँ वो कलासियम के लिए आ गया चेकिंग कर जगह चेकिंग
Look here, beta. Look here. Look here, beta. Look here. Look here. That touch the flower. How are you? Good to see you again. Excuse me. Excuse me. You should move now. Pakistan, Musharraf Zindabad. बाद में बात करनी हाथ में सर थोड़ा सा पीछे एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी जरा प्लीज आप सबसे हाथ मिलाएंगे प्लीज जरा इधर हो जाए प्लीज Excuse me, please. भाई साहब प्लीज जरा आप मुझे ऑफिशियली करने दें प्लीज काम थैंक यू मेरा थोड़ा एक मिनट प्रेजेंट को बिठा देना थोड़ा सा जरा प्लीज थोड़ा सर वो सबसे मिलेंगे अभी बैठने मिलने आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो आगे वो आते रहे मैं तो पीछे हट रहा हूँ उनके साथ साथ ही हट रहा हूँ वहाँ रोक रहे हैं ना फिर मैं अगर हट जाऊँगा फिर वो सब रह जाएगा ना हाथ नीचे करना हाथ नीचे क्या करते हैं क्या करते हैं इससे थोड़ा सा पीछे हट जाओ प्लीज Chale.
شفیق بھائی شفیق سر یہ شفیق قاسم صاحب member of provincial parliament. Just elected yesterday. He happens to be my first cousin. ابھی جو یہاں الیکشن تیسری دفعہ just yesterday. مہربانی. Nice to see you. Shamsi, my father. عمران بتائیے کیسے ہے پرویز بھائی؟ بہت سارے وجہ پہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ساتھ شامل ہوئے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے. یہ پہلا ٹرپ ہے 2011 کا اور کینیڈا کے اندر، اور میری خوش نصیبی ہے کہ اور مجھے اور ہماری جو کور ٹیم ہے ہم سب کو موقع ملا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ہوسٹ کریں. تو تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو فار کمنگ اگین ٹو ٹورانٹو. اب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنی سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ٹورانٹو کی ٹیم کے لیے، کینیڈا کی ٹیم کے لیے بہت ہی باعث فخر ہے اور بڑا شکر گزار ہیں ہم اس کے لیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ جب نیکسٹ ٹائم جو بڑا جلسہ کریں گے تو اس میں بھی آپ لوگ شامل ہوں گے اسی حساب سے. اور میں مزید وقت لیے بغیر میں
منیر شامی صاحب کا, ملک اثر صاحب کا, ملک لال خان صاحب کا, پرویز مسیح صاحب کا, عمران خان اینڈ ہز فیملی, اور باقی تمام گیسٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ایک دفعہ پھر. اور میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب جنرل پرویز مشرف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے پلیز کچھ الفاظ کہیں یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. بیٹھیں. Thank you very much. بیٹھیں. Please sit down. Thank you very much. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صدیقی صاحب, شہزاد شاہ صاحب, یہ پی ایم ایل کے کینیڈا چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں. عمران صاحب, شہزاد صاحب ٹورانٹو کے پریزیڈنٹ ہیں اے پی ایم ایل کے, یہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. ان کے علاوہ ڈاکٹر شفیق قادری صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو congratulate for winning the parliamentary elections here. My heartiest congratulations. اور پھر بہت یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک کا میں نام لینا چاہوں گا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے I would like to speak to you more. لیکن ایک شخص کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا, یہ میرے سینئر ہیں, کرنل اسلم. یہ I must say کہ یہ تھینک یو ویری مچ سر. یہ کیونکہ یہ میں ان کی یونٹ میں گیا تھا جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا, اور پھر 65 وار میں ہم ساتھ تھے, تو اس لیے آئی تھاٹ آئی مسٹ انڈیڈ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر سر. اٹس مائی آنر. تھینکس اے لاٹ. اٹ ٹیکس می میموریز گو بیک ٹو دا 65 وار, جہاں ہم ساتھ تھے, اکٹھے تھے ادھر. تو اور بھی یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے آئی مسٹ اپریشیٹ کہ فوجی کافی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آرٹلری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے باسکٹ بال کے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. آئی نو دیٹ. تو میرے خیال میں ایک ایک کا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, خواتین و حضرات, کہ آپ لوگ آئے یہاں. اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں عمران اور شہزاد کا کہ ان لوگوں نے یہ اتنی فارمیلٹی دکھائی اس ڈنر کی اور آپ لوگ آئے. اب سوال, اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں نے کوئی خاص پلان نہیں کیا ہوا تھا, یہ انہوں نے مجھے سرپرائز ہی کیا ہے کہ میں بات کروں, لیکن آئی ایکسیپٹ دس ونڈرفل سرپرائز. اب سوال یہ ہے کہ کیا بات کی جائے آپ سے. ظاہر ہے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی, اور کیونکہ سبھی پریشان ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کی الیبریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. سبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مصیبت میں ہے پاکستان, فرام آل پوائنٹس آف ویو, فرام ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آف ویو. ایک پاکستان ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی انفارچونیٹلی از ان ڈائر اسٹریٹس. اگر ڈومیسٹکلی دیکھا جائے تو دیر از اے ٹوٹلی ڈسفنکشنل گورنمنٹ, maybe even a non-existent, non-functional, absolutely کوئی فنکشن گورننس نام کی چیز تو ہو نہیں رہی ہے, پالیٹکنگ ہو رہی ہے بہت. تو دوسری چیز, اگر آپ جو سب سے اہم چیز ہے وہ اکانومی ہے. جب اکانومی نہ ٹھیک ہو رہی ہو تو ملک نیچے چلتا رہتا ہے. بیسس کور اکانومی ہے جس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے, عوام کی ترقی ہوتی ہے, عوام کی خوشحالی ہوتی ہے, یا ملک کی ترقی ہوتی ہے. اور جب اکانومی نہ چل رہی ہو اور پیسے نہ ہو تو پھر ظاہر ہے انرجی کرائسس ہوگی. اور یہ انرجی کرائسس جو ہوئی ہوئی ہے ایکیوٹ قسم کی, جس کی وجہ سے اتنی اسٹرائکس ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں, یہ کوئی سلسلہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں دیر آر 18,500 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی آف پاکستان. It is not a question of lacking of generation capacity. It is a circular debt problem, جس کی وجہ سے electric bills are not being paid to the power producers, and they in turn then they don't give money to pay their bills to the oil and gas companies.
Therefore, the oil and gas company people are not giving oil and gas to them. So it's a circular debt problem, जिसमें मुझे ये मालूम है कि कोई 29 IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो बिजली उन्होंने बल्कि थ्रेटन किया था कि दे आर ओड अबाउट 260 बिलियन रुपीज़, कि वो अगर नहीं देगी हुकूमत तो वो बिजली बनाना बंद कर देंगे. तो वो जो मुसीबत हुई भी है वो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या होगा फिर उसके बाद. तो ये है सूरत हाल इकॉनमी के. उसके बाद आप टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म तो आपको पता ही है, वो तालिबान, अलकायदा, ये इस किस्म की रिलीजियस मिलिटेंसी, मज़हब को, अपने दीन को, इस्लाम को इस्तेमाल करना फॉर टेररिज्म, फॉर पर्पसेस ऑफ टेररिज्म, ये तो हो ही रहा है. लेकिन एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, कराची में भी लॉ एंड ऑर्डर शुरू हो गया. कराची की सिचुएशन कुछ भी नहीं है. देयर आर प्लेयर्स बिहाइंड द सीन हु आर मेकिंग, ये एथनिक फाइट करवा रहे हैं. उर्दू स्पीकिंग है, पठान है और सिंधी बलोची है, इनके पीछे कराने वाले लोग हैं. इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम. आई हैव अ कन्विक्शन, अगर पीछे वालों को पकड़ा जाए और ठीक किया जाए. तो ये तो जो कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ किलिंग कर रहे हैं, वो तो पॉन्स हैं. दे आर पॉन्स इन द हैंड ऑफ समबडी हु इज डूइंग इट, एंड आई नो हु इज डूइंग इट. सो देयरफॉर ये तो खुद आप करवाएं अपने मुल्क के अंदर खलफिशार, तो और क्या, और कोई दुश्मन तो नहीं चाहिए हमें. तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. फिर पॉलिटिक्स को देखें, पॉलिटिकल टर्मोइल है, कोई पता नहीं है. लोटा गर्दी मैं कहता हूँ उसे, वो चल रही है. कोई आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है. एक मालूम नहीं है पैसे ले रहे हैं, क्या हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन चक्कर चल रहे हैं. और एक पाकिस्तान इज़ द लास्ट प्रायोरिटी. इंडिविजुअल्स इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, पर्सनल गेन्स, पॉलिटिकल गेन्स, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो ये उसके बाद जब ये हुकूमत और मुल्क कैसे चल रहा हो, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने भी डिसाइड किया कि इनको और अजाब दो. तो वो फ्लड्स भी आ गए, सैलाब भी आ गए, पिछले साल भी आए, इस साल भी आए. और वो सैलाब ऐसे है कि इनकी गवर्नमेंट हैज़ नो कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम, because people don't trust them, they have no confidence in them, and internationally they don't have any confidence. People don't have confidence. I am reminded of the earthquake in 2005, and let me tell you that उस वक्त earthquake में we evaluated that we needed $5.2 billion to deal with the issues of relief, reconstruction, rehabilitation. I called a donors conference, international, and I'm very proud to say that 76 countries were represented with ministers heading their committees, delegations. And in that one day we were pledged $6.4 billion. We were standing थी क्योंकि हमारी एक पाकिस्तान की एक वजूद था, एक रुतबा था, उसकी वजह से लोग आए और उन्होंने प्लेज किया. और $6.4 billion, 1.2 excess of what we had evaluated. अब दुनिया पैसे देने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं देने, खुद अपना अपना कर रहे हैं. पाकिस्तानी में तो बहुत फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है, लेकिन हुकूमत को नहीं देना चाहते हैं कोई भी. तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा, उधर लोगों का मारे जा रहे हैं गरीब. तो वो चल रहा है हिसाब किताब, और कुछ भी नहीं हो रहा बेचारों के लिए. गरीब एक मुसीबत में फंसे हुए. और इफ दिस वाज नॉट इनफ, अल्लाह ताला ने फिर हमें वो डेंगू फीवर भी दे दिया, मच्छर भी भेज दिए उधर. उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी लोग इतनी वो एपिडेमिक फैल रही है. और उसको भी कहते हैं कि कोई उसकी जो स्प्रे थी उसमें कोई एडल्ट्रेशन ऐसी की थी कि वो स्प्रे कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई. तो ना ये पता नहीं है वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, और बट इन एनी केस एक मुसीबतों का सामना है पाकिस्तान को. दैट इज़ द मेन इशू. एंड इंटरनेशनली वी आर आइसोलेटेड. देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान. ऑल द इशूज़ दैट वी आर कन्फ्रंटिंग. सो दिस इज़ एक तनहा खड़े हुए हैं. अंदरूनी तौर पे मुसीबतें, खलफशार, और बैरूनी तौर पे कोई रिस्पेक्ट नहीं. तो वर्स्ट इसका इफ़ेक्ट ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान
دے ہیو ان کے ایک مایوسی چھا گئی ہے اور اپنے آپ میں کانفیڈنس ختم ہو گئی. سیلف کانفیڈنس ان دیم سیلوز that they can run a country and run it very well. And I am again proud of the fact that in my time, I think ایک اس وقت ہمارا ایک اس معیار پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ ہم we could walk with our chest out, look into the eyes of people and claim proudly that we are Pakistanis and we were respected. And that is, I think, اگر میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو سب سے بڑی میری سکسیس میری نظر میں یہی ہے کہ میں نے پاکستان کو ایک رتبہ دیا انٹرنیشنلی اور ایک کانفیڈنس دی لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے کی اور بات کرنے کی. وہ ختم ہو رہا ہے. پیپل وانٹ ٹو لیو دا کنٹری اینڈ رن اوے. اس صورتحال میں اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. ناؤ دیٹ از دا امپورٹنٹ پوائنٹ. وی کی ناٹ سٹ ڈاؤن. میری اپنی ذاتی بلیف یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ میری نظر میں اللہ تعالیٰ صرف دعاؤں کے جواب میں مدد نہیں کرتا. دیٹ از مائی تھنکنگ. آپ اپنی مدد پہلے اپنی کریں اور نیت اچھی رکھیں، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اور دعا اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا ہماری جھولی میں کچھ اچھا پاکستان ڈال دے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا. سو the issue is we have to take destiny in our own hands and we have to deliver and we have to work. Now what has to be done is the question. اور اس میں میں آپ سے I'll seek your indulgence. Whatever I think can be done. اندھیرا نظر آ رہا ہے ہر طرف، لیکن اس اندھیرے میں روشنی کدھر ہے؟ Where is the light which we can go towards and save Pakistan and then move it towards progress and development. میں خاص طور پہ اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں with my experience of 9 or 10 years زیادہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پوٹینشیل ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، پوٹینشیل بھی ہے، مینٹل ایکیومن بھی ہے ٹو پرفارم اینڈ ڈو ویل. بیکاز آئی نو دیٹ ان 1999 ہم ڈیفالٹڈ اور فیلڈ اسٹیٹ تھے آلموسٹ، اینڈ ان 2006 ہمیں دنیا کی N11 نیکسٹ 11 کنٹریز میں سے ایک پاکستان تھا، اکنامکلی وائبرنٹ. ان 7 years دس از ویئر وی وینٹ. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی. ایک اگر میں کانفیڈنٹلی اگر کہہ سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایمانداری، نیک نیت تھی، اس سے ہم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. لیکن کانفیڈنس مجھے یہ ہو گئی کہ پاکستان میں ہے پوٹینشیل ہے، پاکستان میں ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، عقل ہے، لوگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کو گورن کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پولیٹیکل سسٹم سے اوپر آتے ہیں، الیکشنز میں آتے ہیں. ڈیموکریسی چلانی ہے، الیکشنز کے ذریعے آتے ہیں. ادھر سے جو آتے ہیں لوگ، وہ جو لیڈرشپ میں آتے ہیں، گورنمنٹ چلاتے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹرز بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، ادھر فیلئر ہے. وہاں جب فیلئر ہے تو گورنمنٹ چلتی نہیں ہے اور گورننس نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ جس صورتحال میں ہم ہیں ابھی. تو لہٰذا وی ہیو ٹو، اب اس کی سولوشن جو ہے، بہت سے لوگ بات کرتے رہتے ہیں سولوشن جی ملٹری آ جائے یا بنگلہ دیش ماڈل کو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں، نیشنل گورنمنٹ. دیکھیں یہ ساری اسٹاپ گیپ میجرز ہیں. دے آر ناٹ پرماننٹ سولوشنز، دے آر اسٹاپ گیپ میجرز. آپ کو ریپریو ملے گا 2 سال 3 سال کا، لیکن اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، پھر کون آئے گا؟ پھر وہی آ جائیں گے. تو از دس دی اینڈ؟ بنگلہ دیش کو ہم نے دیکھ لیا ہے، تو یہ سجیسٹ کرنا نیشنل گورنمنٹ، ادھر نیشنل گورنمنٹ ہی بنی تھی، 3 سال بعد الیکشنز کروائے، وہی واپس آ گئے. سو یہ دس از ناٹ دا آنسر. دا آنسر دیر فور لائز ان a political solution. So what is the political solution? Through the democracy, through the elections,
نو پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو اگر دیکھی جائے تو دو ہی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی یا PMLN ہے ایٹ دا نیشنل لیول. دے ہیو بین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ thrice over and each one of them failed. 3 times they have failed and now they are again failing. PMLN پنجاب چلا رہے, اور پنجاب کی میں اگر بتاؤں کہ when we left my government we had 170 or 160 billion rupees surplus lying there. اینڈ آئی بلیو ناؤ, مجھے پتا ہو رہا ہے کہ 350-400 ارب روپے قرضے میں پاکستان پنجاب. یہ صورتحال ہے. کیسے یہ دس از دی لمٹ ٹو مس گورننس. تو ہم نے پولیٹیکل کے ذریعے تبدیلی لانی ہے, اور وہ تبدیلی جب ہو سکتی ہے کہ ہم ایک تھرڈ پولیٹیکل آلٹرنیٹیو بنائیں, ایک اور پولیٹیکل آلٹرنیٹیو ادر دین دیز ٹو, جن کو میں کہتا ہوں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں. ایک جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی پہلے آئی 87 میں, پھر PMLN آ گئے, پھر پیپلز پارٹی آ گئے, پھر PMLN آ گئے, پھر پیپلز پارٹی آ گئی, اب پھر PMLN آنا چاہتے ہیں. کتنی دفعہ تباہی کریں گے بھائی؟ تو لہٰذا وی ہیو ٹو فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن, وی ہیو ٹو کریٹ another political entity. Now how to do that is the question. میرے خیال میں ڈویبل ہے اگر ہم سب ملیں, پاکستانی, دا پیپل آف پاکستان اٹھیں اور یہ کریں. یہ میں نے اس صورتحال کو دیکھ کر ہی آئی تھاٹ دیٹ آئی ایم ویری کمفرٹیبل ابراڈ. بائی دا وے مجھے بڑی عزت ملتی ہے ہر جگہ, چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں یا یہاں آؤں یا UAE میں ہوں یا سعودی عربیہ جاؤں یا UK میں ہوں, مجھے بہت عزت ملتی ہے. اور میں لیکچرز دیتا پھرتا ہوں پوری دنیا میں. مجھے ہیری واکر ایجنسی ہے نیو یارک کی, اینڈ مے آئی ٹیل یو دیٹ دے پے می ویری ویل آلسو. سو مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آئی کین لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ اینڈ بی گیونگ مائی لیکچرز ویدر اٹ از سنگاپور یا ہانگ کانگ یا پراگ اور یا اسٹاک ہوم یا لیگوس ان نائجیریا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا. سو آئی ہیو نو سچ پرابلمس. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں, دیر از اے کاز بگر کاز دین سیلف, بگر کاز بیکاز آئی فیل فار پاکستان لائک اینی ون آل آف یو ڈو, آئی ایم شیور, اینڈ دیٹ از پاکستان. تو اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں, واٹ شوڈ بی ڈن, we have to create another political alternative, whether alone یا پھر clubbing together all others other than the ones who have been tried and failed. So therefore I have created this All Pakistan Muslim League, and اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑی فخر سے, یہ 1 اکتوبر لاسٹ ایئر ہم نے بنایا تھا, اور اس 1 سال میں مجھے بڑا فخر ہے کہ یہاں ہم نے چیپٹر US چیپٹر کھولا ہے, ہم نے یہاں کینیڈا چیپٹر کھول لیا ہے, لنڈن چیپٹر ہے, UAE میں ہے, اور اچھا خاصی آرگنائزیشن ہے یہ. میں نے ہر جگہ کوئی 15-20 جگہوں میں بولا ہوں, ویریس پلیسز UK میں, UAE, یہاں ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں اور بڑی پازیٹیو رسپانسز. ان پاکستان وچ از دا مین بیٹل گراؤنڈ, 4 پروونسز میں ہمارے دفتر کھول دیے گئے ہیں, اور اب پھر میں ڈسٹرکٹ لیول پہ میں نے سوچا جانا چاہیے. 82 ڈسٹرکٹس آؤٹ آف 124 ادھر ہمارے آرگنائزنگ کمیٹیز بنا دی ہیں ہم نے. ان کو میں نے اب ڈائریکٹو بھیجا ہے دیٹ اب آپ نیچے جائیں تحصیل لیول پہ اور یونین کاؤنسل لیول پہ. اٹس اے بگ تھنگ آرگنائزیشن بنانا پارٹی کی, اور وہ اب کر رہے ہیں. دوسرا کہ آپ پبلسٹی کریں, جھنڈے لگائیں, بینرز, پوسٹرز, وہ بھی ہو رہا ہے. اور تیسرا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 23 مارچ کو واپس جاؤں گا نیکسٹ ایئر. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ بہت سے میرے بہت قریبی دوست اور میرے بہت عزیز, میرے بہت قریبی عزیز سب مجھے کہہ رہے ہیں کدھر تم اپنے وائی یو اسٹیکنگ یور نیک آؤٹ اننیسیسرلی, ڈینجرز ہیں, یہ ہیں, وہ ہے. بٹ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بڑے خطرے دیکھ لیے
اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے. اب ایک اور خطرہ ملک کے لیے کر لیتے ہیں اور سامنے کرتے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. تو کیونکہ میری نظر میں ریموٹ کنٹرول سے پارٹی نہیں چلے گی, آرگنائزیشن کی بنانے کی حد تک تو یہ ہو جائے گا. اور موٹیویٹڈ لوگ ہیں ادھر, میں ان سے ٹیلی فونوں پہ بات کرتا ہوں, میں دبئی جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں میرے سے, بہت ملنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں اچھا چل رہا ہے معاملہ. لیکن جو ریئل مومنٹم وہ دو چیزوں سے ہوگا میری نظر میں. وین آئی ریچ آن 23rd March, the people at the airport, that is first, and then turning that into a momentum, gaining momentum, turning it into a movement, that is what is required. اور یہ میں نے کرنا ہے. نہ اس میں کوئی اور لوگ جو ساتھ ہوں گے, بہت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب آپ آئیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے. آپ کو ادھر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ میں نے آنا نہیں ہے وہاں, کیسز اور یہ وہ ڈرایا جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی کوئی ویل فیس آل دیٹ میوزک وین وی گو دیئر. اور جتنی زیادہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوگی تو اتنی وہ دیٹ میوزک ول ڈائی ڈاؤن آلسو. تو دیٹ از یہ پاکستان کا کلچر ہے انفارچونیٹلی. طاقت دکھاؤ تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر ادھر جائیں گے. تو لہٰذا آئی ول گو دیئر آن 23rd. اینڈ ناؤ دی ایشو از کہ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ از ویری انپاپولر, لیکن جب بائی الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے آزاد کشمیر میں ہو یا ناردرن ایریا میں, وہ جیت جاتے ہیں. سو واٹ از دی ایشو از دیر از اے ڈسکنیکٹ. یوں کسی سے پوچھ لیں سب برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن الیکشن میں جیت جاتے ہیں. تو لہٰذا وی ہیو ٹو ہیو فیئر الیکشنز, فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اور وہ صرف جب ہی ہو سکتی ہیں جب فوج کے سپرویژن میں ہوں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروپاؤنڈ آل اوور انٹرنیشنلی اینڈ ان ڈومیسٹکلی, کہ یہ ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے. میڈیا میں سب کو کہہ رہا ہوں, ڈیمانڈ کریں فیئر انڈر آرمی سپرویژن. اور پھر ایک جو انٹرم گورنمنٹ ہے جو 3 مہینے بعد پہلے بنے گی, وہ گورنمنٹ آف اسٹوجز نہیں ہونی چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں اگر انشور ہو جائیں, میرا یہ خیال ہے اور میری کنوکشن ہے کہ لوگ ووٹ انڈیپینڈنٹلی ڈالیں گے اور ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو کی طرف جائیں گے, بیکاز دیٹ از واٹ دے آر لوکنگ فار. تو وی ول بی ایبل ٹو کریٹ اے تھرڈ آلٹرنیٹیو. تو یہی اور اس میں یہ مجھے ایک اور کہ 60% پیپل ڈو ناٹ ووٹ ان پاکستان. اور یہ وہ ہیں جو ایجوکیٹڈ کلاس ہیں. آپ لوگوں میں نے بھی کبھی ووٹ نہیں ڈالا ایکسیپٹ فار مائی سیلف ونس, کیونکہ شاید کوئی نظر نہیں آتا تھا یا کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے کیا ووٹ ڈالنا ہے, کس کو ڈالنا ہے. تو اب لیکن میرے خیال میں لوگ اٹھے ہوئے ہیں, لوگ اور یوتھ اٹھے ہوئے ہیں اور دے وانٹ ٹو چینج, بیکاز اتنی فرسٹریشن ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس 60% کو اگر ہم اٹھائیں, جس میں ایجوکیٹڈ, جس میں یوتھ, جس میں ویمن, جس میں مائنورٹیز. مجھے بہت خوشی ہے یہاں مائنورٹیز کے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. اینڈ وی آر پراؤڈ کہ یہ پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان اگر ہم نے بنانا ہے تو اس میں دیر از این ایکوالٹی آف ایوری ون. انہوں نے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل, ٹو یور چرچز, ٹو یور مندرز اینڈ ٹو یور گردواراز. دیٹ از دا پاکستان جو انہیں چاہیے تھا. اور جو یہ کر رہے ہیں ادھر, تو میرے خیال میں قائد اعظم تو قبر میں تڑپ رہے ہوں گے کہ جو کر رہے ہیں ہم ان سے. اس ملک کے ان کے جو خواب, ان کا خیال, وہ کہاں لے کے کہاں چلا گیا, نو ویئر انفارچونیٹلی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھرڈ آلٹرنیٹیو ہم نے بنانا ہے. اور اس میں انٹرنیشنلی اس میں بھی میں یہ کر رہا ہوں, اینڈ یہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ انٹرنیشنلی نا
जो आइसोलेशन है उसको कैसे तोड़ा जाए। यू विल बी ग्लैड टू नो कि अभी मैं वाशिंगटन से आ रहा हूँ। इफ़ आई टोल्ड यू, और मैं वापस जाना है मुझे उधर 20 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। एंड लेट मी टेल यू, आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको बताऊं किन किन लोगों से मैं मिला हूं, तो दैट इज़ व्हाट द रिस्पेक्ट दैट दे गिव मी। अभी मैं आज सुबह नैन्सी पेलोसी से मिला था, 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा हुआ था। एंड इससे पहले सेनेटर कार्ल लेविन, चेयरमैन है आर्म सर्विस कमेटी के, सेनेटर सैक्सबी शैम्बलिस, मेंबर है इंटेलिजेंस कमेटी के, सेनेटर रिचर्ड लूगर हैं फॉरेन, ये लूगर कैरी लूगर बिल वाले लूगर साहब, उनसे मुलाकात हुई। जॉन मकेन है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। ये थे, 1-2 और थे मेरे ख्याल में, वी फॉरगॉट इट। हाँ, टॉम उडाल। एनीवे, बट द थिंग वाज इन yesterday from 9 o'clock till 5 o'clock I met 8 people. So this is the respect that they give me, and each one of them receives me, and 45 मिनट 1 घंटा मेरे से डिस्कशन करते हैं। फिर मुझे उन्होंने इनवाइट किया था ब्रैडले ने, डेविड ब्रैडले इज अटलांटिक मीडिया के हेड हैं। दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मीडिया, एंड दे इनवाइटेड मी ऑल द वे फ्रॉम UK स्पेशली, बिकॉज मैं पहले यहीं आ रहा था। और उन्होंने 12 उन्होंने सिलेक्ट किए US के लीडर्स, जिसमें हेनरी किसिंजर भी था, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी था जो बाइडन, एंड बहुत से अदर इम्पॉर्टेंट पीपल, एंड ईच वन ऑफ देम वाज टू बी इंटरव्यूड बाय वन टॉप एंकर, एंड इन दैट 12, पता नहीं मुझे कैसे होते, आई वॉज वन ऑफ देम, although I am not a US citizen, but they invited me. And I was, there were 400 आदमी, सामने 400-500 लोग बैठे हुए थे, और मुझे उन्होंने खुद ने, डेविड ब्रैडले ने खुद ने इंटरव्यू किया। So we have to project Pakistan, we have to rise as a nation। तो उसमें ये अभी जो मैं जा रहा हूँ, आई एम इन्वाइटेड, अभी जो इधर से 20th को जाऊँगा, इन 10-12 दिनों में I have to give a talk at Clinton Library. I have to give a talk at Council on Foreign Relations, CFR, मशहूर। फिर कार्नेगी इंस्टीट्यूट है ऑफ पीस, उधर भी बुलाया हुआ है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, ड्रू यूनिवर्सिटी है। इन जगहों पे मैंने इन 10 दिनों में, और इसके अलावा और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं। What I am trying to say is that पाकिस्तान की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ चाहिए और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, और द की इज़ विनिंग डोमेस्टिकली। तो आई वुड एट द एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस है अपने अपने स्फीयर में, पाकिस्तान में, आप लोगों के खुद यू कुड गो बैक एंड वोट, बट ऑल दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट यू मस्ट यूज़ दैट इन्फ्लुएंस, एंड यू मस्ट use it to create this तीसरा political alternative, and everyone must vote, turnout must be good। वो जो 60% नॉन वोटर्स हैं, they must rise, 15-20% भी उनमें से बिट उठेंगे तो एक political culture में तब्दीली आएगी। So this is what I feel has to be done, क्योंकि मेरी नज़र में अगर ये नहीं हुआ और ये हम नहीं कर पाए फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट विच इज़ एब्सोल्युटली न्यूट्रल, तो फिर यही पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर जीतेगी मेरे ख्याल में। और फिर मेरे ख्याल में मैं एक दफ़ा फिर हाथ ऊपर करके गया कहूँगा अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का दोबारा। तो अगर ये हमें बचाना है पाकिस्तान को, हमने सब ने उठना है, उठे बगैर गुजारा नहीं है। वी हैव टू, कभी ना समझें कि बस हमें एक आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कतरा कतरा ही से दर्जा बनता है। यू हैव टू, एवरीवन मस्ट राइज। जो भी आपकी हैसियत है, जो कुछ भी है, वापस जाएं, लोगों को कहें वोट डालें और सही वोट डालें, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं तो PMLN विल बी अ बिगर डिज़ास्टर। मैं जानता हूँ, मैं 1 साल तो उसके नीचे चीफ रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ के नीचे, I know his mental caliber। तो
نہیں کر سکتے, اور ٹرائیڈ ہیں, ٹیسٹڈ ہیں, نہیں کر سکتے, ہے نہیں اس میں, it doesn't have the potential. تو یہی ہم نے کرنا ہے. دس از, آئی تھنک میں نے زیادہ ہی ٹائم لے لیا. ابھی وہ کہتے ہیں جی کہ کیپٹیو آڈینس مجھے مل گیا تو زیادہ ٹائم میں نے لے لیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. اور یہاں سردار جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہوا کہ 2 یہاں آئے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ دیر از, مہربانی, بہت مہربانی. چلنا ضرور ہے مجھے, جاؤں گا ضرور میں, بیکاز دے سے اٹ از بیٹر ٹو ٹرائی اینڈ فیل رادر دین ناٹ ٹرائی ایٹ آل. اور جو خطرات ہیں وہ آئی بلیو یہ نو رسک نو گین. اگر آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل زیرو رسک ہونا چاہیے, تو پھر میں گین بھی زیرو ہی کروں گا. تو جتنا رسک لیتا ہے آدمی اتنا ہی گین ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیت اگر صاف ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے گا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لک از آلویز ود دا بولڈ, اٹس نیور ود دا ویک. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اور آپ کی دعائیں اگر ہوئیں اور پاکستانیوں نے اگر یہ ریئلائز کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی لائیں گے. اینڈ مائی وش از, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے پاکستان. And you're welcome too. Thank you. Thank you very much. If you're here. Thank you. Over the weekend? Jeep. Just give us a call and come. ہیلو, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ابھی ملنے کی اپرچونیٹی ہوگی. پلیز کھانا سرو ہونے والا ہے, آپ لوگ پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو. پلیز. Excuse me, can we please have everybody to take their seats? پلیز تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پلیز بیٹھ جائیں. تھینک یو.
प्लीज़ अपनी सीट पे बैठिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऐसे कैसे ऑन करते हैं?